جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں اور انسان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کے سوا جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب جو ہیں بسیط ہیں، ان میں صرف ایک پہلو پایا جاتا ہے، اکہرا وجود ہے ان کا، لیکن انسان یہ جو ہے مرکب وجود رکھتا ہے، دوہرا وجود ہے انسان کا، دو پہلو وجود ہے انسان کا۔ انسان کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں سب بسیط ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کہ جب اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تو ان کے اندر صرف حیوانیت کا پہلو رکھا، جب فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر صرف یہ جو ہے ملکوتیت کا پہلو رکھا، لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس میں حیوانی پہلو بھی ہے اور ملکوتی پہلو بھی ہے۔ انسان اللہ کی ایک ممتاز مخلوق ہے، اس کا مقایسہ کسی اور مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ فرشتوں کو بھی انسان سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر انسان رہ جائے، انسان اگر انسان رہ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور اگر اپنے مرتبے سے گر جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن میں انسان کے لیے تینوں تعبیریں موجود ہیں نا، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، یعنی فرشتے بھی آگئے اس میں۔ لیکن پھر اسی انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور جیسا ہے، بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تین طرح کی بات قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کسی مولوی کا کلام تو نہیں نہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہم جیسے لوگ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، حافظہ ناقص ہے، لیکن اللہ نہ اس کے علم کی کوئی حد ہے، نہ اس کے حافظے میں کوئی خلل ہے۔ اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل تو یکساں ہے نا۔ وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سب سے افضل، انسان جانور جیسا، انسان جانور سے بھی بدتر، تو اس کا راز، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب اپنے اصل وجود کو باقی رکھے، یعنی جہاں حیوانی پہلوؤں کا خیال رکھا ہے وہیں ملکوتی پہلوؤں پر بھی اگر توجہ برقرار ہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ لیکن اگر حیوانی ہی پہلو میں غرق ہو جائے اور ملکوتی وجود کو اپنے فراموش کر دے تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دو پہلو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہماری حیوانی زندگی بھی ہے اور ملکوتی زندگی بھی ہے۔ حیوانی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں، اور ملکوتی زندگی کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اسے قوت عطا کرنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں۔
حیوانی زندگی کی بقا کے لیے پانی دے دیا، کھانا دے دیا، آکسیجن دے دیا، سورج کی روشنی دے دیا، یہ ساری چیزیں کائے کے لیے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہماری حیوانی زندگی کو برابر بنانے کے لیے۔ جو خدا حیوانی زندگی کی بقا کے لیے ہمیں نعمتیں فراہم کر سکتا ہے، کیا وہ خدا ملکوتی زندگی کو پروان چڑھانے کا انتظام نہ کرے گا؟ جہاں اللہ نے حیوانی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے پانی، غذا، سورج کی روشنی، آکسیجن کی شکل میں نعمتیں دی ہیں، وہی پروردگار نے ملکوتی پہلو کو بھی پروان چڑھانے کے لیے ہمیں کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، کہ نعمتوں کا نام نعمت توحید ہے، نعمت نبوت ہے اور نعمت امامت ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔ جس چیز سے ہمارا ملکوتی پہلو پروان چڑھ سکتا ہے، ہماری ملکوتی زندگی کو بقا مل سکتی ہے، ہماری ملکوتی زندگی کمال و ارتقاء کی منزلوں کو طے کر سکتی ہے، ان نعمتوں کا نام توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 6000 آیتیں، لگ بھگ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آیتوں کے تعداد میں اختلاف ہے، 6666 آیتوں حد اکثر، اور کم سے کم 6232 آیتوں کم سے کم۔ البتہ یہ جو آیتوں میں اختلاف اس لیے نہیں کہ کچھ آیتیں ہیں کچھ آیتیں نہیں ہیں، نہیں، قرآن تو یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی اس میں اضافہ ہے۔ بعینہ وہی قرآن جو حضرت پر نازل ہوا، ترتیب یقیناً یہ جو ہے نزول کی ترتیب نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا سوروں میں آیتوں کی ترتیب اگرچہ یہ جو ہے نزول کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ وہی ترتیب ہے جو پیغمبر خود دے کر کے گئے تھے۔ صرف سوروں کی ترتیب جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، جو کام بعد میں ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سوروں کی ترتیب، کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر اس کے بعد آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ پیغمبر کے زمانے کی ترتیب نہیں ہے، لیکن سورہ مائدہ میں جتنی بھی آیتیں ہیں یہ وہی ہے جو پیغمبر خود مرتب کروا کے گئے تھے۔ نہ اس میں کوئی ایک لفظ کم ہے، نہ اس میں کوئی ایک لفظ زیادہ ہے۔ تو پھر آیتوں میں اختلاف کیوں ہے کہ 6666 آیتیں ہیں یا 6232 آیتیں ہیں؟ وہ اختلاف اس لیے ہے کہ آیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں جملہ پورا ہو گیا، جہاں پیغمبر رک گئے کہ ایک آیت پوری ہو گئی، اور جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تسلسل باقی رہا، وہاں تک وہ آیت۔ اب اختلاف ہو جاتا ہے کہ پیغمبر یہاں رکے تھے کہ یہاں رکے تھے، الحمدللہ رب العالمین پر رک گئے یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر رکے۔ اگر الحمدللہ رب العالمین پر رک گئے تو ایک آیت پوری ہو گئی، اور اگر نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو رحمان، اب یہاں پہ تو آیت رحمان اور رحیم کے اوپر دوسری آیت نہیں لکھیں گے، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بسم اللہ کو ملا کے 3 ہو گئی، نہیں، یہاں پہ لکھیں گے مثلا 1 یا 2۔ اختلاف اس لیے ہے، ورنہ قرآن میں کسی کمی یا زیادتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذہن میں رہے یہ بات، میں نے چاہ کہ اس کو واضح کر دو ورنہ بعد میں کوئی نہ سوچے کہ مولانا کہتے ہیں اختلاف ہے 6232 یا 6666، اس کا مطلب ہے کہ 200-400 آیتوں کا گھپلا ہے، یہ گھپلا نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ 6666 یا کم سے کم 6232 آیتوں میں سے 2000 آیتیں توحید سے تعلق رکھتی ہیں۔ 2000 آیتوں کا تعلق اس چیز سے ہے، توحید سے ہے، اور 500 آیتوں کا تعلق نبوت سے ہے، 1400 آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے۔ امامت کے سلسلے میں اگرچہ آیتوں کی تعداد تو زیادہ نہیں ہے مگر کیفیت بہت زبردست ہے۔ جس انداز سے امامت سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، جو لب و لہجہ امامت سے متعلق آیتوں میں پایا جاتا ہے، وہ لب و لہجہ نہ توحید سے متعلق آیتوں میں ہے نہ نبوت سے متعلق آیتوں میں ہے۔ جو لب و لہجہ امامت کے سلسلے میں اپنایا گیا، جب اعلان امامت کی باری آئے تو لہجہ کیا ہے؟
وہ خدا جو اپنے حبیب کی ذرا سی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، جو محبوب خاص سے خدا ہے، خدا اپنے اسی حبیب کو خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، دھمکی دے رہا ہے، تحدید ہے نا کہ میرے حبیب اگر تم نے پیغام امامت کو نہ پہنچایا تو تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، نہ تم نے توحید کا پیغام پہنچایا، نہ تم نے نبوت کا پیغام پہنچایا۔ تو توحید سے متعلق آیتیں تو زیادہ ہیں، نبوت سے متعلق آیتیں زیادہ ہیں، امامت سے متعلق اگرچہ آیتیں تعداد کے لحاظ سے کم ہے مگر کیفیت کے لحاظ سے بہت بالا ہے۔ وجہ کیوں کہا گیا ہے کہ فما بلغت رسالتہ؟ کیونکہ اگر امامت نہ ہوتی تو نہ توحید بچتی نہ نبوت بچتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ تین نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں کاہے کے لیے؟ ملکوتی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اگر ان نعمتوں سے استفادہ نہ کیا حیوان تو پروان چڑھ جائے گا، ملکی پہلو جو ہے مر جائے گا، اور ملکی پہلو کے مرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بل ہم اضل، انسان جانور سے بھی زیادہ پستر اور کمتر ہو جائے گا۔ پہلا تین نعمتیں اللہ نے دے بتائیں، تینوں نعمتوں میں اصل توحید ہے، بنیاد فاؤنڈیشن اصل توحید ہے۔ نبوت کاہے کے لیے؟ نبوت توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے، امامت کاہے کے لیے ہے؟ پیغام توحید کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر توحید نہ ہوتی تو نہ نبوت کی ضرورت تھی اور نہ امامت کی ضرورت تھی۔ نبوت پیغام توحید کو حاصل کر کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور امامت اسی کی تشریح ہو، تفسیر اور حفاظت کا فریضہ۔ تو اصل چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان اس نعمت کو سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دے، معاشرے سے فتنہ و فساد، کرائم اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کرپشن کو ختم کرنے کی، نئی حکومت بنی ہی تھی اسی وعدے پر نا، دو ہی تو مدعا تھا، ایک کرپشن اور ایک مہنگائی، اور دونوں اپنے حال پر پورے آب و تاب کے ساتھ، کسی میں ان سے پیچھے نہیں ہے، نہ مہنگائی میں پیچھے اور نہ کرپشن میں۔ ابھی تو چند ہی دن ہوا آئے ہوئے نا، اب وہ آہستہ آہستہ پردے اٹھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پردے اٹھ رہے ہیں۔ اچھا یہ حکومت جا کے دوسری حکومت بھی آئے گی، پھر بھی یہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہر حکومت آنے کے لیے وعدہ یہی کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فطرت انسانی کرپشن کے خلاف ہے، فطرت بشر کرپشن کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کرپشن سے نجات چاہیے، دنیا میں کرپشن سے اگر نجات چاہیے، آخرت میں عذاب سے اگر نجات چاہیے، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اپنے کو نعمت توحید سے مالا مال کر لے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث حضور فرماتے ہیں ثمن الجنہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت وہ جگہ جہاں ہر طرح کا سکون ہو، آرام ہے۔ خلاصہ اگر ایک لفظ میں جنت کو بیان کیا جائے، حور ہے، قصور ہے، نہر ہے، فلاں ہے، باغ ہے، یہ تفصیل خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کریں، جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں نہ اضطراب ہے، نہ بے چینی ہے، نہ ٹینشن ہے، کچھ نہیں ہے، سکون ہی سکون، اور اسی کی انسان کو تلاش ہے۔ دولت بھی کماتا ہے، کسی لیے کماتا ہے؟ دولت کوئی ڈالر کھانے کے لیے کماتا ہے؟ نوٹ کھائیں گے آپ بیٹھ کر کے؟ سونا چاندی کھائیں گے؟ اگر دولت کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، وجہ صرف یہی ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دولت اگر مل گئی تو سکون مل جائے گا۔ تلاش سکون کی ہے، تلاش ٹینشن فری لائف کی ہے، تلاش اطمینان کی ہے۔ مصداق میں غلطی کر رہا ہے، یہ سوچ لیا کہ دولت مل گئی تو ٹینشن فری ہو جائیں گے،
کرسی مل گئی تو ٹینشن فری ہو جائیں گے. جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے ٹینشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی ٹینشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. چپراسی کا ٹینشن زیادہ ہے یا وزیر اعظم کا؟ وہ جو جھوپڑے میں رہتا ہے اس کا ٹینشن زیادہ ہے یا یہ جو ہے محلوں میں رہتے ہیں ان کا ٹینشن زیادہ ہے؟ اور چھپر والا تو آرام سے سو جاتا ہے, آرام سے سو جاتا ہے. خواب آور گولی کون کھاتا ہے؟ چاروں طرف محافظ کس کے ٹہلتے رہتے ہیں؟ خطرہ ہے تبھی تو نا بے چین ہے, کہیں کوئی لوٹ نہ لے, کہیں کوئی چھین نہ لے, کہیں کوئی ختم نہ کر دے. تو انسان اصل تلاش اسے جس چیز کی ہے وہ ہے سکون, وہ ہے ٹینشن فری زندگی. مصداق میں غلطی کر بیٹھا ہے. تو جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں سکون ہی سکون ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اس زندگی کی قیمت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ثمن الجنہ, جنت کی قیمت کیا ہے؟ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. یہ زبان والا لا الہ الا اللہ جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں, پورا لا الہ الا اللہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. لام الف ہے, لام الف ہے. کسی کو بار بار دہرایا گیا بن گیا لا الہ الا اللہ. گھر میں بیٹھ کر کے اس کا تجزیہ کر لیجئے گا. 3 حرفوں کا مجموعہ ہے لا الہ الا اللہ. تو کیا جنت کی قیمت یہ 3 حرف ہیں؟ ابھی تو کربلا میں جو سر کاٹ رہے تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے, جو سر کٹوا رہے تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. کیا یہ زبان سے کہا جانے والا لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے؟ اگر یہی قیمت ہے تو شمر بھی جنتی اور امام حسین بھی یہی ہوگا نا. نہیں, لا توحید یہ لا الہ الا اللہ نہیں, یہ تو اظہار توحید ہے. بلکہ یوں ہو تو دعویٰ توحید ہے. دعویٰ کبھی سچا ہوتا ہے, کبھی دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. دعویٰ تو دونوں ہوتا ہے نا, سچا دعویٰ بھی ہے, جھوٹا دعویٰ بھی ہے. جب ہم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ, یہ جنت کی قیمت نہیں ہے. جنت کی قیمت تو وہ توحید ہے جس کا اعلان آپ کر رہے ہیں. اگر دعویٰ سچا ہے یعنی جو دل میں ہے وہی زبان میں ہے. اگر دل اور زبان میں یکجہتی پائی جا رہی ہے, ہم آہنگی پائی جا رہی ہے, دل میں بھی خدا زبان پہ بھی خدا, لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے, ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں سوائے اللہ کے. زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور دل میں بھی خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر زبان اور دل میں یکجہتی ہے یہ ہے ثمن جنت. دیکھیے حدیثوں کا سمجھنا, حدیثوں کے سمجھنے کا شعور پیدا کیجیے. بعض دفعہ ہم ایک ظاہری لفظ دیکھ کر کے سمجھا. ہمارے ہاں جھگڑا رہا ہے, البتہ علماء کے درمیان تھا, اب وہ یہ جو ہے وہ جاہلوں میں بھی آ گیا ہے. اخباری اور اصولی, اخباری اور اصولی کا جھگڑا. اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہے کیا یہ. غریب ہم اخباری ہیں, جانتے بھی ہیں اخباری کیا ہوتا ہے. ہاں یہ اخبار والے اخباری ہو سکتا ہے. اخباری کہتے ہیں, اخبار جمع ہے خبر کی. خبر کے معنی ہے حدیث. جیسے اہل سنت میں اہل حدیث ہوتے ہیں نا, ہمارے اخباری ہوتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں, ہمارے اخباری کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو حدیث پہ عمل کرنا بھی اتنا آسان کام تو نہیں ہے. یعنی ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب ہم حالت سفر میں ہیں, نماز قصر پڑھیں یا کمان, ہم جانتے ہیں تو پھر مسائل کھولتے بتا دیتے ہیں. لیکن اگر حدیث پہ عمل کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ حدیث کی کتابوں میں جا کے حدیث ڈھونڈیں گے. یہ والا کام آسان ہے کہ وہ والا؟ یہ آسان کام تو لوگوں سے ہو نہیں پاتا. آج علم کا عالم تو یہ ہے نا کہ تو مسائل اگر رکھ دیا جائے سامنے, یہاں سب کچھ صاف کچھ کر کے بالکل اکٹھا کر کے صاف تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اخباری کہتے ہیں ہم وہ جا کر کے حدیثوں کو سمجھیں گے, پرکھیں گے. 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں, 1 لاکھ
ابھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو مسئلہ بھی سامنے آئے گا ہم فوراً حدیث سے بیان کر دیں گے، یہ حدیث کے سلسلے میں ابھی حدیث کا سمجھنا بھی آپ کو آ جائے، حدیث عربی میں اردو میں تو ہے نہیں، کبھی ہم ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ نے ترجمہ دیکھ لیا تو آپ اخباری نہیں، آپ تو مقلد ہو گئے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کرنے والے کی سمجھ کے نام تو ترجمہ ہے نا۔ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، یاد رکھیے گا، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے کی سمجھ ہے، اس نے یہ سمجھا لکھ دیا، لہذا 10 ترجمے لا کے رکھیے، 10 کو آپ کو الگ الگ ملیں گے۔ یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن تو ایک ہی ہے نا، قرآن تو 10 نہیں ہے، یہ ترجمہ فرق کیوں آ گیا؟ کا ترجمہ کرنے والے کی سمجھ ہے، قرآن ایک ہے۔ تو ابھی تو اخباری اور اصولی کو جو اصل جھگڑا تھا وہ کیا میں آپ کو بیان کر دوں۔ اصولی حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ظاہر لفظ کو نہیں دیکھنا ہے، حقیقت لفظ کو دیکھنا ہے، گہرائی میں اترنا ہے۔ اگر ظاہر لفظ کو دیکھیں گے تو یہاں ہے کہ ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ چوری کرے کوئی حرج نہیں، ڈاکہ ڈالے کوئی حرج نہیں، قتل کرے کوئی حرج نہیں، لوٹ مار کرے کوئی حرج نہیں، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج کچھ نہ کرے، صرف ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جنت مل گئی۔ لیکن اصولی کہتے ہیں گہرائی میں اترو، کیونکہ اگر یہی ہوگا تو حسین بھی جنتی، شمر بھی جنتی، اس کا کوئی قائل نہیں، اخباری بھی نہیں مانتے، یا اگر آپ ہیں اس کا مطلب آپ کو ماننا پڑے گا۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دفن کرتے وقت مردے کو یہ جو ہے شہادت نامہ رکھتے ہیں نا، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ جو ہے محمد عسکری کا جنازہ ہے، کیا لکھیں گے؟ محمد عسکری یشہد اللہ الہ الا اللہ، محمد عسکری گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کے ولی ہے، خلیفہ رسول وغیرہ وغیرہ۔ اخباری کہتے ہیں نہیں، جب کوئی مر جائے تو اس کے شہادت نامے میں لکھو اسماعیل یشہد اللہ الہ الا اللہ، اسماعیل گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بھائی اسماعیل کیوں لکھ رہے ہو؟ یہ مرنے والا تو محمد عسکری ہے، کیوں لکھا اسماعیل؟ امام صادق نے یہی لکھا تھا، جب ان کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہوا تھا ان کے جنازے میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ بھائی ان کا نام اسماعیل تھا، ان کا نام اسماعیل نہیں ہے، محمد عسکری کا یعنی مت کرو، جو لکھا ہے اسی کو بیان کرو۔ یہ فرق ہے اخباری اور اصولی کا، موٹا موٹا فرق میں نے سمجھا ہے۔ یہ جو پہلے والے اخباری تھے، اصلی والے، وہ اپنے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، قابل ہوتے تھے، متقی پرہیزگار ہوتے تھے، بہت اچھے لوگ ہوتے تھے، تھوڑا سمجھ کا پھر تھا، وہ کہتے تھے عقل کا استعمال مت کرو، بالکل جیسے اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کا بھی یہی مسئلہ ہے، اہل سنت کی اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں اخباری ان کے ہاں وہ کہتے بس حدیث حدیث حدیث، کچھ نہیں، عقل کچھ بھی نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے، کہتے ہیں عقل کچھ نہیں، ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، اور جب ہم حدیثوں کی کتاب کو کھولتے ہیں اصول کافی میں پہلا چیپٹر ہی ہے کتاب العقل، وہاں تو آغازی عقل سے ہو رہا ہے، جو اتنی اہمیت عقل کو دی گئی ہے، عقل کو رسول باطن مانا گیا ہے، اسی اصول کافی کی حدیث ہے للہ علی الناس حجتین حجت ظاہرہ حجت باطنہ، اللہ نے لوگوں کے اوپر 2 دلیلیں دی ہیں، ایک باطنی دلیل ہے ایک ظاہری دلیل ہے، اما الباطنۃ فالعقول والظاہرۃ الانبیاء والرسول، دلیل باطنی کا نام عقل ہے، دلیل ظاہری کا نام نبی اور رسول ہے۔ تو عقل کو رسول اور نبی کا ہم پردہ قرار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں عقل کو تعطیل کر دی۔ بہرحال تو فہم حدیث بہت اہم ہے۔ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے حدیث ہے من بکا علی الحسین وجبت له الجنہ، من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ،
جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنا لے اس پہ جنت واجب. اور ہمارے بعض ذاکر بھی اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے مومنین بھی خوش ہوتے ہیں. مفت میں جو جنت بڑھتی ہے اسی حدیث کے سارے تو بڑھتی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث جھوٹی، ہم کہتے ہیں حدیث سچی ہے. حدیث جھوٹی نہیں ہے، حدیث ہے، سچی حدیث ہے. من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے اس پر جنت واجب، جو رلائے جنت واجب، جو رونے والوں کی صورت بنائے جنت واجب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رو لے چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، چوری کرے، چماری کرے، غیبت کرے، تہمت لگائے، لوٹے مارے، کچھ بھی کرے، محرم میں آیا تو چار ہاتھ سینے پہ مارا، روئے، معاملہ ختم. جنت واجب. اب کسی عمل کی ضرورت نہیں، اور کوئی عمل بھی اداکاری کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا. نماز کا وقت جا رہا ہے، جانے دو. ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے نماز کی؟ روزے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اگر حدیث صحیح ہے؟ حدیث صحیح ہے مگر فہم حدیث کا شعور پیدا کیجیے. جیسے سمن الجنہ، لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مجلس کرو یا نہ کرو، ہے کہ وہاں لکھا ہوا کہ مجلس کر کے کہو لا الہ الا اللہ؟ نہیں ہے نا، مطلق ہے، آزاد ہے. ویسے یہاں کے اوپر نہیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. ایک آیت کو دیکھ کر کے مطلب نہیں نکالا جا سکتا، ایک حدیث کو دیکھ کر کے مطلب نہیں نکالا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ میں نے عرض کیا، زبان والا نہیں، دل والا. جب دل کی گہرائیوں سے انسان کہے گا لا الہ الا اللہ، وہ انسان نہ نماز چھوڑے گا، نہ روزہ چھوڑے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ تہمت لگائے گا، نہ کسی سے حسد کرے گا. صلوات پڑھیں گے محمد اور بھی حدیثیں میں بیان کروں گا. اسی طریقے سے حسین پر رونے والا، یہ حدیثیں کس زمانے میں بیان کی گئی ہیں پتہ ہے؟ جس زمانے میں رونا کوئی آسان کام نہیں تھا. نماز تو لوگ پڑھتے تھے، حج تو کرتے تھے، روزہ تو رکھتے ہی تھے، گناہوں سے دور رہتے تھے، رونے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے. جو زمانے میں رونے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی، رلانے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھی، جہاں مجلسیں ہوتی تھی وہاں پر چھتیں گرا دی جاتی تھی، لوگ زندہ زندہ دفن ہو جاتے تھے. اس زمانے میں نماز پڑھنا آسان تھا، روزہ رکھنا آسان تھا، حج کرنا آسان تھا، گناہوں سے اپنے کو دور رکھنا آسان تھا. لیکن عزائے حسین میں رونا یا رونے والے کی شکل بنانا، رونے والے کی شکل بنانا یعنی آنکھیں پھڑوانے کے لیے تیار ہو جائے. آج کے رونے میں اور زمانے کے رونے میں بہت فرق تھا عزیزو. اس زمانے میں رونے والوں کی آنکھیں پھوڑی جاتی تھیں، رلانے والوں کی زبانیں کاٹی جاتی. آج نہیں، آج رلانے والوں کو پیسہ ملتا ہے، رونے والوں کو حصہ ملتا ہے، تبرک ملتا ہے نا، نیاز کا انتظام ہوتا ہے. کہاں وہ دور، کہاں آج کا دور. جہاں کہا گیا ہے کہ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، وہاں یہ بھی تو کہا ہے من استخف لا ینال شفاعت من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتے انہیں ہماری شفاعت نہیں ملے گی. وہاں یہ بھی تو کہا گیا ہے. تو فہم حدیث کا شعور بہت اہم ہے. ایک حدیث کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ سمن الجنت لا الہ الا اللہ، یہ زبان والا نہیں ہے، بلکہ توحید وہ حقیقت قلبی ہے کہ جب جلوہ توحید دل میں سما جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان کی نگاہ میں کسی چیز کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں رہ جاتی. جس دن یہ حقیقت توحید سما گئی پھر کرپشن ختم ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گا. دنیا سے کرپشن ختم، آخرت کے عذاب سے بھی نجات مل جائے گی. عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری حدیث میں حقیقت توحید کو بیان کر. یہاں پہ کیا تھا؟ سمن الجنت لا الہ الا اللہ.
پچھلی حدیث جو میں نے شروع میں فرنامہ کلام میں پیش کی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے. پہلے والے میں اخلاص کی قید نہیں ہے، اب یہاں سے قید لگ رہی ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو انسان اخلاص کے ساتھ خلوص سے کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد امام خلوص کا معنی بھی بیان کرتے ہیں. ایک تو خلوص کا معنی ہے جو ہم لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، ارے فلاں صاحب تو بڑے خلوص سے مجلس کرتے ہیں، بیچارے بڑے خلوص سے اپنے مجلس میں جو ہے شیرمال بانٹتے ہیں، ہر سال بریانی کی مجلس کرتے ہیں، بڑے خلوص سے کرتے ہیں. ایک تو خلوص کا معنی ہم سمجھتے ہیں، خلوص کا معنی جو امام نے بیان کیا. خلوص کا معنی کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد امام اخلاص کا معنی فرماتے ہیں وَإِخْلَاصُهُ بِهَا أَن يَحْجُزَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ. اور توحید میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ اسے ان تمام چیزوں سے روک لے جسے اللہ نے حرام قرار دیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد، یعنی یہ معنی کیا ہو گیا؟ معنی یہ ہوا جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ تہمت نہیں لگائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، رشوت نہیں دے گا، مہنگائی کو نہیں بڑھائے گا، گرا فروشی نہیں کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں نا اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. جو اخلاص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب جنت کی قیمت کیا ہوئی؟ فقط لا الہ الا اللہ نہیں نہ ہے، لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ جو اخلاص اور خلوص کی بنیاد پر زبان سے ادا کیا جائے. اور اخلاص کا معنی ہو گیا نا، اخلاص یعنی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اسے ان تمام چیزوں سے روک لے، آگے آ جائے اس کے، یعنی پھر اس میں ان چیزوں کو انجام دینے کی جرأت باقی نہ بچے جسے اللہ نے حرام قرار. کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ جھوٹ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ حلال؟ غیبت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا حلال؟ بے گناہ پر ہاتھ اٹھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا حلال؟ دوسروں کا مال ہڑپ لینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا حلال؟ ظالموں کی کاسادیسی کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے یا حلال؟ نماز کو چھوڑ دینا حرام ہے یا حلال؟ روزہ نہ رکھنا حرام ہے یا حلال؟ حج واجب ہو جانے کے بعد حج انجام نہ دینا حرام ہے یا حلال؟ بے پردگی حرام ہے یا حلال؟ اگر اخلاص ہے تو توحید حقیقت قلبی کا نام ہے. توحید صرف زبان سے لا الہ الا اللہ، جی ہندو نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. حرکتیں ہماری ساری وہی ہیں جو ان کی ہیں. لیکن اگر اتنا پتا ہو کہ میرا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، تو کوئی تمیز نہیں دے سکتا کہ ان میں ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے. بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ خوش ہو گیا، ان کو جنت میں بھیج دیا. انہوں نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ، ان کو جہنم میں بھیج دیا. یہ کوئی بادشاہوں کا کھیل تھوڑی ہے. کیا آپ نے بادشاہ سلامت کے شان میں قصیدہ پڑھ دیا، نواز دیا؟ آپ نے ٹھیک سے سلام نہیں کیا، یا جھکنے میں کچھ ذرا کمی رہ گئی، 1 سینٹی میٹر کم جھکے تھے سلام کرنے کے لیے، یا ہاتھ کم ہلا تھا. ہاں فرشی سلام ہوتا ہے نا. بس بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا، انہوں نے ان کو حکم دے دیا سر کاٹ دو. خدا کو ایسا سمجھ رکھا ہے، خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی غنی عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم. اللہ اس ذات کا نام ہے جو بندوں کی اطاعت اور طاعت سے بے نیاز ہے اور بندوں کی نافرمانی کے نقصانات سے بھی محفوظ ہے. ہم نافرمانی کر کے نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اطاعت کر کے اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اطاعت کریں گے اپنے فائدے کے لیے، نافرمانی کریں گے خود کا نقصان ہے. غنی عن طاعتہ
عزیزو جہاں توحید آ جائے گی وہاں سے حسد ختم ہو جائے گا. جہاں توحید آ جائے گی وہاں حسد ختم. حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہی تو ہے. اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اسے اتنا کیوں دے دیا, ہمیں اتنا کیوں دیا. اسے کروڑپتی بنا دیا, ہمیں مفلس و غریب بنا دیا. اسے خوبصورت بنایا, ہمیں بدصورت بنا دیا. حسد ہو رہا ہے نا اس کو دیکھ کر کے. اس کی اولاد کیوں ہے, ہمارے اولاد کیوں نہیں ہے. اس کی عطا پر اعتراض ہے. نہیں, موحد کون ہے؟ رضینا قسمت الجبار فینا. موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ وہ کروڑپتی رہیں اور ہم جو ہیں غریب رہیں. ان کے ہاں طرح طرح کی نعمتیں ان کے دسترخوان پر ہوں اور ہم نان شبیلہ کے بھی محتاج ہو جائیں. مصلحت خدا یہی ہے. کیونکہ دیکھیے, دولت کا برداشت کرنا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے. نہ دولت کا برداشت کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہے اور نہ غربت کا. عام طور سے اسلامی تعلیمات میں نہ دولت کو اچھا مانا گیا ہے نہ غربت کو. اتنا مل جائے جس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں. بقدر کفاف. وَمِنَ الدُّنْيَا نَصِيبُهُ قُوتُهُ. ایک اچھے انسان کی جو تعریف بیان کی گئی حدیثوں میں, پہچان کہ دنیا سے وہ اتنا ہی لیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اتنا مل جائے, 2 روٹی مل گئی پیٹ بھر گیا. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے مسلمی بھی تو چٹنی روٹی دے پیٹ تو بھر گیا نا. اتنی کیلوری جتنی بدن کے لیے ضروری ہے, وہ یہ جو ہے وٹامنس جو بدن کے لیے ضروری ہے وہ مل گئے کافی ہے. اتنا ہو کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اتنا مل جائے کہ بچوں کے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے. سر پہ ایک چھت ہوتا کہ جانوروں سے, کیڑے مکوڑوں سے ہمارا وجود محفوظ ہو جائے. اسے کہتے ہیں بقدر کفا. اس سے زیادہ جو ہے وہ غنا ہے, اس سے کم جو ہے یہ فقر ہے. غنا اور فقر دونوں کے اسلام نے محدود ہی سمجھ. عام طور سے جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہاں سرکشی آ جاتی ہے. معمولی آمدنی نہیں تھی, بڑے اخلاق سے ملتے تھے, ہر مجلس میں آتے تھے, نماز میں بھی آتے تھے, عز و اقارب سے بڑے قاعدے سے ملتے تھے. دولت آنے کے بعد اپنا رشتہ دار کو پہچان رہے ہیں, نہ انہیں مجلس میں آنے کا ٹائم ہے, نہ جو ہے مسجد میں آنے کا شوق ہے. تو یہ دولت نعمت ہے یا عذاب ہے؟ کل تک سب کے محبوب تھے, آج سب نفرت کر رہے ہیں. کل اخلاق تھا, آج بد اخلاقی آ گئی. قرآن کی آیت ہے ترا ان رآہ استغنا. اس میں سرکشی آئی. کیوں سرکشی آئی؟ اس لیے کہ یہ مالدار ہو گیا تھا, یہ دولت مند ہو گیا تھا. دولت کے گھمنڈ اور غرور نے اسے سرکش بنا دیا. اب نہ یہ خالق کو نہ مانتا ہے اور نہ خلق خدا کو مانتا ہے. اسی طرح سے غربت کے لیے بھی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ ممکن ہے کہ غربت, فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا, انسان بھوک سے یہ جو ہے بلبلا کر کے انسان کو کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا ہے. تو عزیزو, نہ فقر اچھی چیز ہے اور نہ دولت مندی. البتہ دولت مندی اچھی ہے ان کے لیے جن کے ہاں ظرف پایا جائے. فقر بھی ان کے لیے ہے جہاں پہ ظرف ہو. دولت کو برداشت کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے, غربت کو برداشت کرنے کے لیے ابو ذر کا کلیجہ چاہیے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد موحد کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا. رضینا قسمت الجبار فینا. کیونکہ مال کی تقسیم تو خدا نے کی ہے نا. مولا کائنات حضرت امیر المومنین ایھا الناس اعلموا ان طلب العلم علیکم اوجب من طلب المال. ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. اے لوگوں جان لو
کہ دین کا کمال یہ ہے کہ علم کو حاصل کرو اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق عمل کرو. علم تنہا آج کل عام طور سے علم ہی کی تعریف ہوتی ہے، علم 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 علم. وہ علم بیکار ہے جس کے ہمراہ عمل نہ ہو. وبال جان ہے وہ علم جس کے ہمراہ عمل نہ ہو. اور آج ساری دنیا کی مصیبت یہی، علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے. آج سارے اسکول، سارے کالج، ساری یونیورسٹیاں، ہر تقریر، ہر مقرر، ہر محرر، ہر یہ جو ہے مصنف علم کے قصیدے پڑھتا ہے، ادھوری بات کرتا ہے، پوری بات نہیں کرتا ہے. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن عذاب سب کا ایک جیسا تو نہیں ہے نا، کسی کا کم ہے، کسی کی ظاہر سے بات ہے. جو عذاب عمر سعد اور شمر کا ہے وہ عذاب عام لوگوں کا تو نہیں نہ ہے. جو لوگ عمر سعد اور شمر کے عمل سے خوش تھے عذاب تو ان پر بھی ہوگا، لیکن وہ عذاب نہیں ہے جو شمر کا عذاب ہے، جو ہرملا کا عذاب ہے وہ تو نہیں نہ ہے. ہرملا کا عذاب تو شدید تر ہے، شمر کا عذاب شدید تر ہے. سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن کس پر ہے؟ سب سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو خطاب کر کے کہتے یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ. اے ابو ذر یاد رکھو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس پر ہے؟ عالم لا ينتفع بعلمہ، وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. شدید ترین عذاب. کیوں؟ شمر تو پہچانتا تھا نا امام حسین کو. اگر ایک شمر وہ شمر ہوتا جو امام حسین کو پہچانتا ہی نہیں تھا، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے، تو شاید اس کا عذاب اتنا شدید نہ ہوتا. شدید عذاب اس لیے کہ پہچانتا تھا. عمر سعد کا عذاب شدید کیوں ہے؟ عمر سعد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین راکب دوش رسول ہے، خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین. تو علم ہے، علم کے مطابق عمل نہیں ہے. ایھا الناس اعلموا ان طلب العلم ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. اے لوگوں یاد رکھو کمال دین کیا ہے، دین کا کمال کیا ہے. کسے کہیں گے دیندار؟ سب سے بڑا دیندار کون ہے؟ کمال علم ان کمال الدین طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، والعمل به. الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. یاد رکھو علم کا حاصل کرنا تمہارے اوپر مال کے حاصل کرنے سے زیادہ ضروری اور واجب ہے. مال کا حاصل کرنا بھی واجب ہے، اس کا وجود زیادہ بڑا ہے. اس کی یعنی اگر کہیں کہ اگر علم حاصل کرنے جائیں یا جو ہے روزی روٹی کمانے جائیں تو کہاں جائیں گے؟ آج ہم طور سے مسئلہ ہوتا ہے نا میں سے کیوں نہیں آئے. کیا کریں بھائی، روزی روٹی جو کمانا ہے 8 گھنٹے جاب سے کہاں کام چلتا ہے، اوور ٹائم بھی کرنا پڑتا ہے. اوور ٹائم کریں یا جماعت میں جائیں، اوور ٹائم کریں یا یہ جو ہے مجلس میں جائیں، کلاس میں جائیں، دین سیکھنے جائیں، علماء کی بزم میں جائیں. البتہ میں اپنے جیسے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء ربانی کی بات کرتا ہوں. علماء ربانی کے پاس جائیں، ان سے علم سیکھنے جائیں یا روزگار کے سلسلے میں جائیں. دکان 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیں، یعنی 1 گھنٹہ اور بیٹھے تھوڑے پیسے اور کما لیں. دونوں میں سے کون سا کام کریں؟ ٹکرا رہا ہے نا معاملہ. یا یہ یا وہ کہاں جائیں؟ مولا فرماتے ہیں انا طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. علم کا حاصل کرنا مال کے مقابلے میں زیادہ واجب ہے. لأن المال مقسوم مضمون، اس لیے کہ مال تو پہلے سے بڑھ چکا ہے. جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے. ومضمون، اور وہ یہ جو ہے گارنٹیڈ بھی ہے، وہ مل کے رہے گا. وَقَسَّمَهُ بَيْنَكُمْ عَادِلٌ، اور بانٹنے والا بھی وہ ظالم نہیں ہے، عادل نے بانٹا ہے. وَزَمِنَا لَكُمْ وَسَيَفِي، اس نے بانٹا بھی ہے، اس
نے ضمانت بھی لی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بٹ تو گیا, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. نہیں, بٹ گیا ہے اور گارنٹی بھی ہے کہ مل کے رہے گا. وَسَيَفِي لَكُمْ, اور گارنٹی دینے والا بھی کوئی معمولی نہیں, اللہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. ابھی دنیا میں بہت سارے افراد ہیں نا, گارنٹی تو لے لیتے ہیں, ضمانت تو لے لیتے ہیں, مگر پورا نہیں کر پاتے. اب کیا کریں, وہ ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا. جی ہم نے ضمانت تو لے لی تھی ان کی, مگر کیا کریں, تو بھاگ گئے, انہوں نے ہم کو بھی دھوکہ دے دیا. ہوتا ہے نا, یہاں نہیں ہے, باقا بھی اسی نے, ضمانت بھی اسی نے لی, اور ایسا ضامن ہے جو اپنی ضمانت کو پورا کرے گا, وفا کرے گا. اس کے ہاں وعدہ خلافی نہیں ہے, اس کے ہاں وعدہ خلافی نہیں ہے. تو فاسق اللہ کی تقسیم پر مترس ہے. اگر یہ موحد ہوتا, جناب لقمان کا تو نام سنا ہے نا, سب نے سنا ہے, لقمان حکیم, قرآن کا پورا ایک سورہ ان کے نام ہے. اب نبی تھے یا نہیں تھے غلط بحث ہے, لیکن بہرحال ایک جلیل القدر ہستی تو ضرور تھے کہ پورا ایک سورہ لقمان ان کے نام ہے قرآن میں. ان کی شکل معلوم ہے کیسی تھی, کالے, موٹے موٹے, بھدے بھدے ہونٹ, بدصورتی کی ساری چیزیں ان کے یہاں موجود. بدصورت ترین انسان جناب لقمان. کہیں لقمان کا شکوہ ملتا ہے کہ اللہ عبادتیں تو ساری ہم کرتے ہیں, حسن کسی اور کو دے دیا. نہیں, راضی ہے لقمان, خدایا تو نے کیسا بنایا, تیری مرضی, تیری صنعت پر, تیری تخلیق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرے, یا بنی لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم. یہ بیٹا دیکھو, شرک کبھی اختیار نہ کرنا, لیکن شرک بہت بڑا ظلم ہے, لظلم عظیم. حسد کبھی نہیں کیا لقمان نے کہ فلاں خوبصورت کیوں ہے اور ہم بدصورت کیوں ہیں. دیکھیے حاسد اتنی بڑی برائی ہے حسد, اور حاسد اتنا خطرناک شخص ہے, شاید حاسد سے بڑا خطرناک کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن مجید میں خدا اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے. حبیب کی اتنی عظمتوں کے باوجود حضرت کی عظمت کا کوئی احساس کر سکتا ہے؟ بے مثال عظمتوں کے مالک پیغمبر سے خدا خطاب کر کے کہتا ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میرے حبیب کہیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں, حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں. اتنا خطرناک ہے حسد, اور اتنی خطرناک ہے حسد کی بیماری کہ خدا حبیب سے کہا آپ بھی پناہ مانگیے. اتنی ساری عظمتوں کے باوجود آپ اس معاملے میں اللہ کی پناہ کے محتاج ہیں. تو حاسد موحد نہیں ہے, لاکھ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے, یہ وہ کافر ہے جو دعوی توحید کر رہا ہے. حاسد بخیل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں دنیا کی جو آج مشکلات ہیں, پرابلم ہیں, ان کی جڑوں میں آپ جو جائیں گے, کہیں پہ جڑ ملے گی حسد, کہیں پہ جڑ کیا ہے, بخل ہے. اتنی ساری جنگیں کیوں ہیں؟ دوسرے کو نہ ملے ہمیں مل جائے. سب کچھ ہمارے پاس, ذرہ برابر چیز کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. اگر سخاوت آ جائے بخل کی جگہ جنگ ہوگی. بخیل اپنی چیز نہیں دیتا ہے, دوسروں کی چیز چھیننا چاہتا ہے. آج ساری جنگیں اسی لیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نعرہ آزادی کا لگا دیں, ڈیموکریسی کا لگا دیں, انسانی حقوق کا لگا دیں, ہیومن رائٹ کی باتیں کریں, مگر سمجھنے والے تو سمجھ رہے ہیں نا, 7 سمندر پار سے آپ آنے کے لیے آئے. اس صدی کا سب سے بڑا جوک معلوم ہے کیا ہے؟ سعودی عرب سیریا میں مجاہدین کی مدد کر رہا ہے ڈیموکریسی قائم کرنے کے لیے. ڈیموکریسی اتنی ہی اچھی چیز ہے بھائی, تو اپنے یہاں کیوں نہیں قائم کر لیتے ہیں؟
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف تمہارے بارے میں، امتیوں کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے بارے میں، محمد رسول اللہ کہنے والوں کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ بڑا شرک تو یہ ہم زبان سے کہتے کہ بت کو مانتے ہیں، اب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو معاملہ چھٹ گیا نا۔ چھوٹا شرک، قیل یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، اے اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ بڑا شرک تو جانتے ہیں، چھوٹا شرک کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب قال الریا، پیغمبر نے فرمایا چھوٹا شرک کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری۔ 2 روپیہ کہیں چندہ دیا کاہے کے لیے؟ نام ہو جائے۔ فنکشن دیا کاہے کے لیے؟ پریس میں آ جائے۔ آج کل سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، پریس میں کتنا کوریج ملا ہے ہمیں، ہماری محفل کا تذکرہ، ہم نے بھی شعر پڑھا تھا، ہم نے تقریر کی تھی، فوٹو چھپا رہا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اخبار میں فوٹو، اور کوئی ٹی وی پہ آ گیا پھر تو کہیں نہیں کیا، دوردرشن والے کہیں آ گئے تو جو مجمع نہیں بھی آتا تھا وہ بھی آ گئے، شاید ہمارا بھی فوٹو آ جائے گا، ہماری تصویر آ جائے گی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کا ہر ایک کو شوق ہو رہا ہے، کیوں؟ دکھاوا ہے نا۔ بہت ساری مسجدوں میں جائیے پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، کالے پیلے نیلے چھوٹے بڑے الگ الگ سائز کے، اور کوئی لکھا بھی رہتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ برائے ایصال ثواب فلاح۔ یہ کس کے لیے لکھا ہے آپ نے؟ خدا کے لیے یا بندوں کے لیے؟ ثواب کون دے گا، خدا یا بندے؟ کس سے ثواب لینا ہے، بندوں سے یا خدا سے؟ کہا خدا سے۔ کہ اگر خدا سے ثواب لینا نہیں لکھا کیوں؟ کیا خدا آگے پہلے پڑھے گا تب ثواب دے گا؟ کیا پڑھے بغیر خدا کو پتا نہیں ہے کہ پنکھا کس نے لگایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ اس ہستی کا نام ہے جو آنکھوں کے اشارے سے کی گئی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ ایک سوال پڑھیں گے محمد پہلے بیماری شاعروں میں تھی، اب ذاکروں میں بھی آ گئی۔ شاعر کے شعر میں تعریف نہ ہو تو بیچارہ یہ جو ہے پریشان ہونے لگتا ہے، میں مجمع کو سناٹا کیوں ہے، وہ کیوں نہیں رہا ہے، دھمکی وقت تو دینے لگے ہیں نا، میں اتر آؤں گا۔ خیر بیچارہ مجمع جو ہے ابھی یہ جو ہے وزادار ہے، واہ واہ کر دیتا ہے، میں دل سے یہی کہتا ہاں بھائی اتر آؤ۔ یہ پہلے شعرا کیا کرتے تھے، آپ خطبہ بھی کرنے لگے، ارے بھائی یہ محلہ خاموش کیوں ہے، یہاں سے آواز کیوں نہیں آ رہی ہے، سنا ہے جو نے کہا کہ بھی آپ اپنا کام کیجئے، آپ منبر پہ کس لیے آئے ہیں؟ بابا سننے آئے ہیں، عوام کی تعریف لینے آئے ہیں یا خدا کا پیغام دینے آئے ہیں؟ خدا کا پیغام دیجئے، جائیے، تعریف کرے نہ کرے ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ سے اسے کیا کرتا ہے؟ چندہ ہو رہا ہے، نماز جمعہ میں وہ ٹوپی یا ٹرے وغیرہ گھمائی جاتی ہے نا، کہیں ٹوپی گھماتے ہیں، کہیں ٹرے، کہیں پوری چادر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی اب لوگ سامنے آ گئے ہیں جو دینا تو پڑے گا۔ اچھا بعض دینے والے بہت چالاک ہوتے ہیں، جیسے ہی دیکھا ٹوپی والا آ رہا ہے اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کائے کے لیے، واسطے چندہ نہ دینے کی۔ ٹھیک ہے بیچارہ کب تک کھڑا تک چلا گیا، لیکن بعض چندہ لینے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ گھوم کے پھر آ جاتے ہیں، کتنی پڑھو گے نماز؟ اب مجبور ہو گئے دینے کے لیے، جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 روپے کا سکہ، 2 روپے کا نوٹ تو ہوتا نہیں ہے، 2 روپے کا سکہ نکالا، ہو مٹھی اچھی طرح بند کیا، کیونکہ حدیثوں میں ہے نا کس طرح سے دو کہ دائیں ہاتھ دے دو بائیں کو خبر نہ چلے نا، ہے نا، بالکل اس پر عمل کر رہے ہیں۔
مٹھی دبایا, چپکے سے ڈال دیا, کسی نے دیکھا نہیں کتنا ڈالا, 2 روپے کہ 200 روپے, کسی نے نہیں دیکھا, اللہ نے. اچھا بعض جگہوں پر اعلان ہوتا ہے, اعلان چھپتا ہے, ہاں بھائی فلاں صاحب نے 5,000 دیا, فلاں نے 5 دیا, ہے کوئی جس سے زیادہ نہیں؟ جی 10,000. کیوں؟ کیونکہ خدا کیا بدل گیا, وہاں 2 روپے نہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں. اور اگر کہیں ٹی وی لگا ہوا ہے, کیمرہ بھی چل رہا ہے, اور ٹیلی ویژن سے نشر بھی ہونا ہے, دوردرشن سے نام بھی آئے گا نا, فلاں صاحب نے 10,000 دیا. یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہی تو ہے. الریا, پیغمبر فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قال الریا, دکھاوا. اب انجام بھی سن لیجیے, دکھاوے کا انجام کیا ہے؟ خرچہ تو کر دیا, پیسہ تو چلا گیا, فلاں جگہ پہ کمرہ بنوایا, تختی بھی لگوا دیا. بعض لوگ شرط کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے یہاں مدد کریں گے, کمرہ بنوا دیں گے, 1 فلور بنوا دیں گے, تختی ہمارے نام کی لگے گی. 18 غدیر کی محفل ہوتی ہے ہمارے جامع اہل بیت میں. ایک صاحب نے کہا مول صاحب کھانا ہماری طرف سے حصہ کیجیے, ظاہر سی بات ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارا تھوڑی ہوتا, کوئی نہ کوئی دیتا ہی ہے. ہمارا کیا, کچھ بھی نہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, تب دیا ہوا مومنین کا. مطلب کھانا ہمیں, بہت اچھی بات آپ کیجیے. کہیں مگر کھانے پر جو ہے وہ آپ اشتہار بھی اعلان کر دیے کھانا فلاں کی طرف سے. میں نے کہا میں یہ تو نہیں کروں گا, کیونکہ اشتہار میں کسی کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. مومنین شاہین باغ لکھ دیا جاتا ہے وہاں کے اوپر. اب مومنین شاہین باغ دے نہ دے اس سے بحث نہیں ہے, اور چونکہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم آپ کا نام نہیں لکھیں. کہا اچھا ایسا کریں گے جہاں کھانا بکے گا نا وہاں اپنا بینر لگے. ہاں ہم نے کہا وہ کام کر دیجیے, آپ ہر پلیٹ پہ لکھ دیجیے. ایسے بات ہے ہمیں کوئی آپ کا جو ہے کریڈٹ دینا نہیں ہے, آپ ہر پلیٹ پہ لکھ دیجیے. انہوں نے اپنا نام لکھ کے لگا دیا, پورا بینر لگا دیا. قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ گوشت سڑ گیا, کھانے میں بدبو آ گئی. وہ نہ لگاتے بینر تو میں بدنام ہوتا, وہ نہ لگاتے بینر تو میں بدنام ہوتا, لیکن انہوں نے بینر لگا دیا. تو ہے نا یہ ساری چیزیں, باقی کا تو بیان کر رہا ہوں نا. نہیں ایسے بھی افراد ہیں جو لاکھوں دے دیتے ہیں, کہتے میرا نام نہیں آنا چاہیے, بند نہیں ہو رہا, نام بھی لکھانے کو تیار نہیں ہوتے. رسید جب ان کو دینے لگتے ہیں, ہم کو رسید تو دے رہی ہے, لیکن ہمیں اپنے حساب کیوں رکھنا ہے نا, پتہ تو چلے کون سی رقم کا ہے کی ہے. رسید آپ کو ہمیں بھروسہ نہیں, ہمیں اپنے کو بھروسہ نہیں ہے. سیدھی سی بات, آپ کو بھروسہ ہمارے اوپر ہے, ہمیں نہیں ہے, اور خامخواہ ہم جہنم میں نہیں آنا چاہتے. تو وہ لکھتے چاہیے کہ نام مت لکھ دیجیے بندے خدا. ایسے بھی افراد ہیں. الریا, جس نے خرچ کیا توقع یہ ہے دنیا میں نام ہو, آخرت میں انعام ملے. مگر ہوگا کیا, سنیے. اذا جاء الناس یوم القیامہ, جب لوگ قیامت کے دن خدا بند متعال کے پاس آئیں گے, بِأَعْمَالِهِمْ, اپنے اعمال کو لے کے, یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے, انعام چاہیے, حج کیا ہے, ثواب چاہیے, امام باڑے میں چندہ دیا ہے, مدرسوں میں یتیم خانوں میں پیسے خرچ کیے ہیں, مجھے اس کا ثواب چاہیے. اپنے اعمال کو لے کے جب لوگ آئیں گے بڑی امیدوں کے ساتھ آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من اجر. جاؤ انہیں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے, دیکھو وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں. جاؤ جاؤ انہیں کے پاس جاؤ, تم نے ہمارے لیے تو کام کیے ہی نہیں ہے, تمہارا مقصد تھا شہرت, تمہیں مل گئی. اب وہاں تمہارا کوئی اجر نہیں, ہاتھ خالی ہے. ان کے پاس گئے جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا. چلیم صاحب آپ تو گواہ ہیں نا, میں نے مجلس پڑھی تھی, کچھ آپ دے دیجئے. میرے پاس کیا ہے جو میں آپ کو دے دوں. وہاں تو ہر کوئی اپنے حال پہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ, قیامت کا دن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی ماں سے بھاگیں گے, ماں اپنے بیٹے سے بھاگے, بھائی کو نہیں پہچانتا. ہر شخص اپنی پریشانی میں مبتلا ہے.
وہاں کسی کے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کا دن وہ ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. صرف وہ لوگ سرخرو اور کامیاب ہیں جو قلب سلیم لے کر کے آئے ہیں. قلب سلیم کیا چیز ہے؟ ہارٹ اٹیک اس کو نہ ہوا ہو, ساری لگے اس کی کھلی ہوئی ہو, وہ قلب سلیم نہیں. قلب سلیم کی پہچان امام محمد باقر علیہ السلام. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں خدا کے سوا کچھ نہ پایا جائے, جس میں خدا کے سوا کچھ نہ پایا جائے. جس دل میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو اس دل کو کہتے ہیں قلب سلیم. اسی دل کو بھی نفس مطمئنہ بھی اسی کو کہتے ہیں. عصر عاشور بلا وجہ ندا تھوڑی آئی تھی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن پلٹا اپنے پروردگار کی راہ اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. کیوں؟ سید حسین کے دل میں کربلا کے میدان میں خدا کے سوا کچھ تھا ہی نہیں, سب کچھ خدا کے لیے قربان. ابھی تو جس وقت شمر سینے پہ سوار تھا, گلے پہ خنجر تھا, حسین کا رخسار زمین پر ہے, دہن سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ کیا تھے؟ یا غیاث المستغیثین لا معبود سوا افتخاری انا کل شیء اعطیتہ فی سبیل. خدایا مجھے فخر ہے اس بات کا میں نے سب کچھ قربان کر دیا تیری خاطر, صرف تیرے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. پالنے والے ہم نے اپنی بہن زینب کے لاڈلوں کو قربان کر دیا, اپنے بھیا حسن کی نشانی قاسم کو قربان کر دیا, اپنے جوان کڑیل جوان بیٹے شریعت پیغمبر علی اکبر کو قربان کر دیا, شیر خان علی اصغر کو قربان کر دیا. کاہے کے لیے؟ لتکون عنی راضیہ, تاکہ تو راضی ہو جائے, تاکہ تو راضی ہو جائے. توحید کا عظیم جلوہ معراج توحید اگر دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان ہے. جس نے آپ کو پکارا, جس نے آپ